آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دلع لسان الصباح بنطق تبلجہ وصرح قطع اللیل المظلم بغیاہب تلجلجہ واتقنا صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تأججہ وصلی اللہم علی الدلیل الیک فی اللیل الالیل والماسک من اسبابک بحبل الشرف الاطول والناصر الحسب فی ذروة الکاہل الاعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواریون نحن انصار اللہ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، عزاداران مظلوم کربلا جو لائیو سن رہے ہیں، آپ تمام کو سلام عرض کرتا ہوں، اور خاص طور سے سجادیہ کی ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ عزاداری سید الشہداء کی اس عبادت میں شرکت کر سکوں. یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے. سورہ مبارک صف کی 14ویں آیت کے آغاز کا حصہ تاکہ تذکرہ نصرت پروردگار کا ہو جائے. اچھا، آپ میرے ساتھ ہیں آن لائن والی مجلس میں. سلسلہ اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ تک بات پہنچ جائے تو آپ انمیوٹ کر کے صلوات ضرور پڑھیے گا تاکہ یہ سلسلہ بنا رہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم آیت کو اس طرح شروع کرتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کے مددگار، اللہ کے ناصر بنو، جیسا کہ عیسیٰ نے، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنے حواریوں سے. کیا کہا تھا؟ کہ میری کون مدد کرے گا اللہ کی راہ میں. من انصاری الی اللہ، یعنی میری انصاری کون مدد کرے گا الی اللہ، خدا کی راہ میں. تو جو جواب ہے حواری عیسیٰ کا، وہ دلیل ہے قیامت تک کے لیے. ان لوگوں نے اس کے جواب میں کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو میری اللہ کی راہ میں مدد کرے گا، یہ جواب نہیں دیا کہ ہم آپ کی اللہ کی راہ میں مدد کریں گے. انہوں نے جواب دیا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم انصار اللہ ہیں.
یعنی پتہ چلا پروردگار سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ حجت خدا کی مدد کرنا، حجت خدا کی آواز پہ لبیک کہنا ایسا ہے جیسے پروردگار کے پاس ناصر بن کے آ گئے ہو، پروردگار کی راہ میں مدد کر رہے ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے دوستوں اور بھائیوں کے لیے اور واضح کرتے ہوئے کہ یعنی جب حلم ناصر کی آواز بلند کی جائے، اس حلم ناصر کی آواز پہ لبیک کہنا اسے یہ نہیں کہتے کہ امام کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ وہ انصار اللہ ہو جاتا ہے. اب آج آپ جو مجلس کر رہے ہیں، آپ جو عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں، آپ جو امام حسین کی عزاداری میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں حصہ لیں گے، وہ آپ کا کچھ اور نہیں ہے بلکہ آپ کی یہ نیت ہے کہ حسین کی حلم ناصر کا جواب دیا جائے. اور جب حسین کے حلم ناصر کا جواب دیا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہر حجت خدا کے مددگار کو انصار اللہ میں شمار کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلکہ جب پوچھا جائے تو یقیناً یہ باتیں وہ بہتر سمجھاتے ہیں جس کے در سے علم کے سرچشمے ہوں. ان مطالب کو وہ بہتر سمجھا سکتا ہے جو ان علوم کو جانتا ہو. ان مطالب کو وہ بہتر سمجھا سکتا ہے جو خود قرآن ناطق ہو. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختار لنا کہ پروردگار نے محمد قبلہ آپ کا مائک ذرا میوٹ کریے پلیز. تو آپ کے آوازیں آ رہے کچھ فوٹو وغیرہ کی بات کریں تو آپ میوٹ کر دیجئے پلیز. بسم اللہ قبلہ. ایک صلوات پڑھنے سے مل کے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار نے جب یہ آیت نازل کی ہے، اس کی تفصیل ہو رہی ہے، نصرت خدا کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہمارا جذبہ یہ ہے کہ نصرت کریں، تو مولا کائنات اسی کی تفصیل میں سمجھا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ اختار لنا شیعتن، اللہ نے ہمارے شیعوں کو چن لیا ہے، ان کو آلریڈی منتخب کر لیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یحزنون لحزننا یفرحون لفرحنا، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. اور یہی نہیں، ینصروننا، بلکہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں. اب پتا چلا کہ مجلس عزا میں غمگین ہونا اور جب اہل بیت کے گھرانے میں خوشی کا ماحول ہے اس میں خوش ہونا یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ انصار اللہ بننے کا طریقہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنی بہترین عبادت ہے کہ جو سب کو نصیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے میرا مولا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو منتخب کر لیا ہے، اور وہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، وہ ہمارے ناصر و مددگار ہیں. اچھا، اس سلسلے کو اور سمجھنے کے لیے اسی آیت کے ذیل میں ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا. اللہم صلی اللہ امام اس کی تفسیر میں سمجھا رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں قَالَ إِنَّا حَوَارِيُّ عِیسَىٰ كَانُوا شِیعَتُهُ، جو عیسیٰ کے حواری تھے وہ عیسیٰ کے شیعہ تھے، عیسیٰ کے چاہنے والے تھے. ان شیعتنا حواریون، اور ہمارے شیعہ ہمارے حواری ہیں. پھر اس کے بعد یہ یقیناً ان شیعوں کے لیے ہے جو مولا کی محبت میں اپنے آپ کو ہمیشہ اتنا آگے رکھتے ہیں کہ ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غم. تو آگے فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ عیسیٰ کے حواریوں نے اتنی ان کی اطاعت نہیں کی جتنا ہمارے شیعہ ہماری نصرت اور اطاعت کرتے ہیں.
सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, मौला ने ये कह दिया, क्लेम तो बड़ा आसान हो गया कि मोहब्बत है, शिया हैं, यकीनन इमाम की नुसरत करना चाहते हैं। तो जब इमाम की नुसरत करना है तो ये जो नुसरत वाला सिलसिला है ना, ये जितना कहने में आसान है उतना आसान नहीं है। इमाम की नुसरत का मतलब ये है कि इमाम के हर कौलो फेल को उस तरह करना है जिस तरह इमाम, क्योंकि इमाम हमसे बेहतर जानता है। हम उस इमाम के चाहने वाले हैं जो हर दौर में हमसे बेहतर जानता है कि क्या करना चाहिए। ऐसा शिया नहीं चाहिए जो इमाम हसन से पूछे और सवाल करे कि आपने सुलह क्यों की, और इमाम हुसैन से पूछे कि आप सफर न करें, अपनी जान की हिफाजत करें। ऐसा शिया चाहिए जो इमाम हसन ने सुलह की तो उस पर तस्लीम करे, और इमाम हुसैन ने सफर किया तो करबला में अपने आप को कुर्बान करके सामने आ जाए। जो मेरा इमाम कहता है वही हक है और वही नुसरत इमाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। छठे इमाम ने इसकी एक एग्जाम्पल पेश की। बच्चों की भी सलवात की आवाज आ रही है माशाल्लाह। तो जो वाकयात होते हैं उनके जरिए बच्चों तक पैगाम बड़ा आसानी से पहुंचता है। तो एक मिसाल, एक वाकया, एक शख्स इब्न उबैदा इमाम के खिदमत में आया। यकीनन इमाम के मोहब्बत का दावा करने वाले लोग हैं सारे, इमाम की मोहब्बत का दावा करने वाला है। इमाम के पास आया और छठे इमाम से कहा कि इब्न रसूलुल्लाह, बनी अब्बास और बनी उमैया आपस में लड़ने में है, लेकिन खिलाफत का हक सिर्फ आपका है। यह हक खिलाफत, विलायत और इमामत यकीनन आपका है, आप इसके ज्यादा लायक हैं। मेरे साथ फुला 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 इतने कबीले और इतने हजार तलवारें तैयार हैं, अगर आप क़याम करें तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इमाम मुस्कुराए तो उसने फिर दोबारा कहा, यानी अपनी जबान में कह रहा हूं, जिस तरह कहते हैं ना कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हतमी मेरे साथ इतने लोग हैं, आप यकीनन कुछ इक़दाम करें, हम आपकी आवाज पे लब्बैक कह के खड़े हो जाएंगे। इमाम दोबारा मुस्कुराए, इमाम ने कुछ जवाब नहीं दिया। सामने से हारून मक्की आ रहे थे, तो इमाम ने इससे पहले कि हारून मक्की आए इसकी बातें सुनते हुए हुक्म दिया था कि तनूर जलाया जाए। तनूर जल रहा था, हारून मक्की सामने से आ रहे थे, तो इमाम ने हारून मक्की ने सलाम किया। इमाम ने हारून मक्की को सलाम का जवाब दिया और उसके साथ ही कहा, हारून इस तनूर में कूद जाओ। अच्छा, हारून मक्की का हाल क्या था? वो इस आलम में आ रहे थे कि बाजार से कुछ सामान लेके आ रहे हैं, एक हाथ में वो सामान है, रास्ते में उनकी जूती टूट गई है तो एक जूती पहने हुए हैं, दूसरी जो टूटी हुई है वो हाथ में पकड़े हुए हैं। और इतने में सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि इमाम को सलाम करूं। ये सब चीजें करने से पहले इमाम ने सलाम का जवाब लिया और फौरन कह दिया कि हारून तनूर में कूद जाओ। हारून उसी तरह तनूर में कूद गए। अच्छा, अब उसके बाद इमाम बातों में मसरूफ हो गए, कहा तनूर का ढक्कन बंद कर दिया जाए। मशहूर वाकया आपने सुना होगा। अब इमाम बातों में मसरूफ हो गए, इसका कुछ जवाब नहीं दिया। अब ये इस फिक्र में हो गया कि अब तो वो बेचारा बचा भी नहीं होगा, जल के भुन के कबाब हो गया होगा या उसकी खाक मिलेगी, सिर्फ धुआं हो गया होगा सब कुछ। तनूर कितना तेज होता है, जब वो बहुत देर होने लगी ना उसका दिल मचलने लगा, रहा नहीं गया उससे, तो उसने कह दिया, मौला जरा उसको देख ले उसका क्या हाल हो गया। तो मौला ने कहा ठीक है, तनूर का ढक्कन हटाओ। कहा हारून आ जाओ। हारून निकल के आ गए, बिल्कुल ठंडे सही और सालिम। यानी हारून को देखा तो हारून का बदन भी गर्म महसूस नहीं हो रहा है। समझे नहीं आप, ये किसके हुक्म से हुआ है? इब्राहिम के लिए कहा गया था कि इब्राहिम शियों में थे, तो नमरूद ने आग में फेंका था तो इब्राहिम के लिए वो आग गुलजार हो गई थी। यहाँ फखरे इब्राहिम
محمد کا لاڈلا ہے، امام جعفر صادق ہے، جب اس نے کہا ہے تو کیسے علی کے چاہنے والے کے لیے امام کے حکم پہ آگ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اللہم صلی محمد نکلے ہارون ٹھنڈے ہیں بالکل. تو ابن عبیدہ نے ہارون مکی سے بڑا زبردست سوال کیا. یہ سوال ہمارے لیے لیسن ہے. ابن عبیدہ نے کہا ہارون تمہیں کودنا تھا یقیناً، لیکن اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی رکھ دیتے، اپنا سامان رکھ کے پھر تنور میں کود جاتے. تو ہارون نے جواب دیا خبردار، امام کے کہے جانے کے بعد امام کے حکم کی تعمیل میں اتنی دیر کروں کہ پہلے اپنی ان صلوات پڑھے محمد و علی محمد. میرے خیال سے وہ میوٹ ہو گیا تھا، تو اسی لیے میں نے دیکھا بھی پہلے انمیوٹ کر لوں پھر اس کے بعد عرض کروں کہ ابن عبیدہ نے ہارون مکی سے کہا کہ تم یہ سامان رکھ دیتے، اپنی سامان کی تھیلی رکھ دیتے، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی رکھ دیتے، اس کے بعد کود جاتے. تو ہارون مکی کا جواب یہ تھا کہ خبردار اتنی دیر کروں کہ امام کے حکم کی تعمیل میں کہ پہلے اپنی چیزیں رکھوں پھر امام کا حکم. امام کا حکم وہ ہوتا ہے ادھر امام حکم دے اور اس سے عمل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں نصرت امام، اور یہ ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے انصار اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ امام حسین نے فرمایا جیسے اصحاب و انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ اصحاب و انصار تھے جنہوں نے امام حسین کے لیے سب کچھ قربان کیا لیکن ثابت قدم رہے. یہ نصرت خدا ہے. اور جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہر موقع پہ یہ ضروری ہے کہ اس مقام پہ اپنی انالیسس کی جائے کہ پروردگار ان مجلسوں کے ذریعے، اس عزاداری کے ذریعے، اس تذکرہ امام حسین کے ذریعے ہم اپنے نفس کو تیار کر رہے ہیں، اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ کل وارث حسین ہمارے زمانے کے امام کا اگر ظہور ہو، وہ آواز دے تو ہمیں اتنا قابل رکھنا، ہمیں اتنا تیار رکھنا کہ بغیر چون و چرا کے ہم فوراً امام کو لبیک کہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے. اور یہی کامیابی ہوگی جو نصرت امام انصار اللہ بننے کے لیے کامیابی ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. واقع کربلا اور اس کی تاریخ ہم ہر سال دہراتے ہیں. اس میں سے اس کا ایک مقصد یہ یاد دہانی، یہ تیاری. بہت سے تھے جس نے کوفے سے امام کو خط لکھا تھا، بہت سے تھے جو شروع میں چاہتے تھے کہ امام کے ساتھ رہے، بیت المال ملے گا، اگر امام کو حکومت مل جائے گی تو ہمیں کچھ منصب ملے گا. لیکن امام بار بار کہتے تھے میں اسی لیے خروج نہیں کر رہا ہوں کہ فساد برپا ہو، بل انما خرجت، میں اسی لیے خروج کر رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے میں خروج کر رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خروج کر رہا ہوں، اچھائی کو پھیلانے، برائی سے روکنے کے لیے خروج کر رہا ہوں. اور اسی لیے جب امام خروج کرے تو اس کے باوجود ایسے لوگ تھے، امام نے خط بصرے کی طرف بھیجا، امام نے اپنا خط کوفے کی طرف بھیجا، امام کے خط پہ لبیک کہنے والے کو انصار اللہ کہتے ہیں، لیکن امام کے خط پہ امام کے سامنے جو ناطق قرآن ہے اسے قرآن کی آیت کے ذریعے اگر صبر کی تلقین دی جائے تو ایسے لوگوں کو حافظ قرآن تو کہتے ہیں، لیکن وہ ایسے حافظ ہیں جو قرآن کی ترجمانی کو نہیں سمجھتے کہ حسین ترجمان ہے قرآن کے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ذکر نہیں ہوتا
بہت سے تھے جنہوں نے کربلا میں امام حسین سے یہ پیشکش کی کہ میرا گھوڑا بہت ہی اعلیٰ نسل کا ہے، میری تلوار بہت ہی بہترین اور قیمتی ہے، میں یہ آپ کو پیش کرتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا جانا ہے۔ امام نے یہی کہا تھا نا، نہ مجھے تیری تلوار کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے، بلکہ ضرورت اسے ہے جو امام کے ساتھ رہے، وہ قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہو جائے گا، چاہے حر آخری دن کے لیے کیوں نہ آئے، اور چاہے ہمیشہ کوئی حسین کے ساتھ رہے آخری دن چھوڑ کے چلا جائے، لیکن وہ جو حر آخری دن امام حسین کے پاس آیا ہے تو قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسی دعا، ایسا جذبہ چاہیے اس ذکر کربلا کے ساتھ اپنی تیاری کے لیے۔ انہی تذکروں میں ایک اہم تذکرہ ایسے مددگار کا ہے، ایسے ناصر کا ہے جس نے نصرت امام جو ہوتی ہے وہ نصرت خدا ہوتی ہے، اور اس کا مزہ کیا ہوتا ہے پیش کیا ہے۔ کوئی اور نہیں ہے، حسن کا لال ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، امام حسین کا بھتیجا ہے، یہ قاسم ابن حسن ہے، حضرت عباس کا شاگرد ہے، کیوں نہ ہو، اسی لیے قاسم نے، یہ اس عباس کا شاگرد ہے جس عباس نے، امام حسین نے جب اپنا سفر اس طرح تبدیل کیا کہ حج کو عمرے سے بدلا اور مکے کو چھوڑ رہے تھے، خانہ کعبہ کو چھوڑ رہے تھے، تمام لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، امام حسین حرمت کعبہ کو، امام حسین حج کو بچانے کے لیے حج کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں، وہاں حضرت عباس نے خانہ کعبہ کے اوپر سے ایک ایسا معرکۃ العرا خطبہ دیا کہ جہاں بتایا عباس نے کہ اگر نہج بلاغہ بولنے والے کا بیٹا ہوں تو میرے الفاظ میں بھی اسی طرح کی بلاغت پاؤ گے۔ اور حمد و ثنا کے بعد خطبے کا آغاز کر کے جب حضرت عباس نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر خدا کی طرف سے مشیت نہ ہو، تمہارے ایمان کا امتحان لینا نہ ہو، تو خدا کی قسم تمام حاجیوں سمیت یہ کعبہ جدھر جدھر حسین جائے حسین کے پیچھے چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نہ صرف میں بلکہ یہ خانہ کعبہ بھی حسین کا ناصر و مددگار ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد عباس نے کہا اور اگر یہ تمہارا امتحان نہ ہو، یہ صبر کی تلقین نہ ہو، تو ایسا تم پہ حملہ کروں گا جیسے ایک بڑا چیل جب حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد تہس نہس کر دیتا ہے تو تمہیں مہلت بھی نہ دوں، ایسا حملہ کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عباس۔ کیا صرف کہا ہے؟ نہیں، بلکہ اگر حضرت عباس کو موقع ملتا تو کربلا کو بتاتے کہ بنی ہاشم والے کیسی جنگ کرتے ہیں، عباس کی جنگ کا کیا مقام ہے، لیکن اس کی مثال اگر کسی نے دی ہے تو وہ ایک عباس کے شاگرد نے لشکر کو تہس نہس کر کے بتایا، قاسم نے لشکر کو یہ عالم کر دیا کہ عباس کی شاگردی کا ثبوت دیا۔ اچھا، سب سے پہلے جب امام حسین نے شب عاشور فہرست شہداء سنائی، یقیناً وہ لوگ تھے زہیر ابن قین اور دوسرے مولا کے چاہنے والے جنہوں نے کہا کہ مولا ہمیں 1000 دفعہ زندگی ملے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تب بھی اپنی جان آپ پر سے قربان کریں گے۔ لیکن وہیں قاسم نے امام حسین سے سوال کیا کہ چچا جان، کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ امام حسین نے قاسم کے سوال پہ دوبارہ سوال کیا، میرے لال قاسم، موت کو کیسا پاتے ہو؟ اے ہائے قاسم کا جواب، قاسم نے کہا اسلم من الرحل احلم من العسل، ایسا پاتا ہوں جیسے شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ یعنی قاسم بتا رہے ہیں
انصاراللہ ہونا کہ حجت خدا کی راہ میں موت کا مزہ ایسا ہوتا ہے، ایسی شہادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو جب قربان کیا جائے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں. نہ صرف قاسم نے کہا نہیں بلکہ بتایا. دوسرے دن جب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی، میں واقعہ مربوط کرتے ہوئے بس ربط مصائب دیکھیں، میدان کربلا میں کچھ رخصتیاں ہیں جو امام حسین نے اس وقت بہت زیادہ گریہ کیا ہے. ان میں سے ایک جناب قاسم ہے. قاسم بھیا حسن کی نشانی ہے. قاسم شبیہ حسن ہے. جب امام حسین قاسم کو رخصت کرنا چاہ رہے تھے نا، مقاتل کے جملے فبکان شدیدہ، امام حسین نے قاسم کو گلے لگا کے شدید گریہ کیا. پھر اس کے بعد قاسم رخصت ہوئے، مہین سا پیراہن پہنے ہوئے قاسم میدان میں جا رہے ہیں. یقیناً عباس کی شاگردی اور اپنے فنون جنگ کا مظاہرہ کرنا ہے. قاسم کی مہارت کو یوں سمجھایا جاتا ہے کہ ایک ململ کا پیراہن بھی اگر اڑا کے ہوا میں اسے کاٹنے کے لیے تلوار سے کہا جائے تو قاسم وہ کر سکتے ہیں. کہنے میں آسان ہے لیکن یہ صرف ماہر جو فنون جنگ جانتا ہو وہی کر سکتا ہے. بہرحال قاسم میدان میں آئے اور رجس خانی کی. قاسم کی رجس خانی عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، بس قاسم نے جو رجس خانی کی ہے نا تو وہاں ولایت علی کو خاص طور سے بیان کر کے بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. میں اس حسن کا بیٹا ہوں جو علی کا بیٹا ہے. میں اس حسن کا بیٹا ہوں جس نے جنگ جمل میں اپنے فنون جنگ دکھائے. میں اس حسن کا لال ہوں جو حیدر کرار کا بیٹا ہے. میں اس حیدر کرار کا پوتا ہوں. اس کے بعد ایک قاسم کے مقابلے پہ آئے، لیکن دیکھا کہ قاسم کا مقابلہ سخت ہے تو ارزاق شامی سے کہا گیا کہ مقابلے پہ جائے. اس نے کہا کہ بچے کے مقابلے پہ میں جاؤں، میں اپنے بیٹوں کو بھیج دوں گا. یہاں تک کہ قاسم نے اس کے بیٹوں کو واصل جہنم کیا، خود اسے واصل جہنم کیا. جب قاسم کی جنگ کا یہ عالم تھا تو اب کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کے قاسم کا مقابلہ کرے. تو قاسم اس مجاہد کا نام ہے جو ارادہ کیا اپنے ارادے تک پہنچا. قاسم نے جب دیکھا فوجیں حملہ نہیں کرتی تو قاسم نے خود یہ سوچ کے حملہ کیا کہ میں حملہ کروں، اور یہاں تک کہ فوجوں کو چیرتے ہوئے عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. اس کے خیمے کی تناب کو اپنی تلوار سے کاٹتے ہوئے آواز دی کہ اے پسر سعد، تو کیوں چھپتا ہے، تو خود ہی مقابلے کے لیے آ جا. لیکن ارباب اعضاء، جب قاسم نے اپنا گھوڑا پلٹایا ہے، عمر سعد تو پیچھے سے بھاگ کھڑا ہوا. قاسم نے جب اپنے گھوڑے کی باگ پھرائی تو دیکھا تا حد نظر اشقیاء ہیں. جو فوجیں چیر چیر کے راستہ بنا تھا قاسم عمر سعد کے خیمے تک پہنچے تھے، اب وہ فوجیں آپس میں مل گئی ہیں. جدھر نظر اٹھا کے دیکھتا ہے حسن کا لال، وہاں فوجیں ہی فوجیں ہیں. اور یہ فوجیں 3 دن کی سیر و سیراب ہیں، لیکن قاسم 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے. یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے وہ لمحہ آیا کہ تاریخ کی تیغ کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچا لو غلام کو. ایسی تیغ قاسم کے کمر پر لگی کہ قاسم اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی یا امہ ادرکنی، چچا جان قاسم کی مدد کے لیے آئیے. ارباب اعضاء، جب بھی قاسم کے مصائب پڑھتا ہوں نا دل پھٹ جاتا ہے. اس منظر کو کس طرح تصور کیا جائے
جائے کہ حسن کا لال اب جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو تلوار کے حملے سے اپنی گھٹنیوں کے بل دونوں ہاتھوں کو زمین کربلا پر ٹیکے ہوئے آواز دے رہا ہے چچا جان مدد کے لیے آئیے۔ امام حسین بڑی تیزی سے چلے، قاسم کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، حضرت عباس ساتھ ہیں لیکن دیکھا درمیان میں لشکر حائل ہے، بس عباس اور حسین کی تلوار بے نیام ہونا تھا، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، ارے بیچ میں قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا رہا، حسن کا لال آواز دیتا رہا، لیکن حسین اس وقت پہنچے جب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا۔ جزاکم ربکم۔ بس ارباب ازا آخری جملہ ہے اور زحمت تمام ہے۔ امام حسین نے اپنا چہرہ قاسم کی لاشے کی طرف رکھ کے کہا افسوس کے ساتھ میرے لال قاسم، حیف ہے کہ تم مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن چچا اس وقت پہنچا جب تمہارا لاشا پامال ہو گیا ہے۔ اب آپ کو یاد دلاؤں، قاسم نے کہا تھا نا کل کے دن موت کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آج قاسم نے پامال لاشا دیکھ کے بتایا اس بات کی ترجمانی کی، دیکھ لو خدا کی راہ میں قاسم تمہیں اپنی موت کا مزہ بتا رہا ہے۔ ارے جس کسی کا لاشا حسین لے کے گئے لاشا اٹھا کے لے گئے، مگر آئے قاسم اپنی ابا کو بچھایا، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنے لگے۔ ارے یہ کربلا کے میدان میں کس طرح حسین نے اپنے بھتیجے کا لاشا اٹھایا ہو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بار الہ تیری بارگاہ میں ہماری اولین دعا یہی ہے، مصائب حضرت قاسم کا واسطہ، مصائب امام حسین کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ امام کے ہم و غم کو برطرف فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارہ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، اس عزاداری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، تمام حاضرین، تمام مومنین کے دلی ہوائج و مقاصد کو پورا فرما، عزاداری اور عزاداروں کا تحفظ فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، جو زائرین کربلا جا رہے ہیں، عراق جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں زیارتوں کے لیے، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، پروردگار حاضرین میں اور جو سن رہے ہیں، جو مشتاق ہے، جو زیارات ہیں، انہیں مشرف فرما، الہ ہمیں موقع نصیب فرما کہ 40 روضہ حسینی پہ منا سکیں، پروردگارہ تمام مومنین کو جہاں جہاں رہتے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس کووڈ-19 کورونا وائرس کی وبا کا جلد خاتمہ فرما، اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، مولا کے ناصر و غلاموں میں شمار فرما، ماتم حسین علی اکبر